عظیم اور مبارک نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آج کا جو مضمون ہے ہم جلدی سے اس کی طرف جائیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبلوں میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب نکالیں اور ہم پہلی آیت سے چند آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا آئے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر کوہ موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ آج کا جو میرا سوال ہے بھائی نوبل کہ یہ کوہ موریا جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور یہ خداوند نے کوہ موریا پر کیوں ابراہیم کو کہا کہ وہاں پر جا کر یہ سوختنی قربانی چڑھانا؟ اس کے لیے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ پچھلی دفعہ میں نے کچھ اس سلسلے میں بات کی تھی اور لیکن میری بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے ہو گئے جب میں پہلے ادھر آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ کوہ موریا کا بائبل کے اندر 3 بار ذکر آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار۔ 3 بار ذکر آیا ہے۔ پہلے تو جو آپ نے پڑھا، بڑی مدت کے بعد، بڑے انتظار کے بعد ابراہیم کو اسحاق ملا۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے سب قوموں کو برکت دوں گا۔ آمین۔ صرف اسرائیل کے لیے بات نہیں کی بلکہ سب قوموں کے لیے کہا ہے۔ اور وقت گزر گیا، 25 سال اسے انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد جب وہ 100 برس کا ہوا اور اس کی بیوی سارہ جو تھی وہ 90 برس کی تھی، تب خدا نے کیا کیا کہ ان کو پھر سے جوان کیا آمین۔ اور ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اور ابراہیم خدا سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اسے عربی کے اندر اسے خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے، خدا کا دوست بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تو خدا اس کے ساتھ پیار کرتا تھا اور جیسے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں وہ خدا اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ آمین۔ تو ایک عرصہ گزر گیا اور خدا بار بار اس کو کہا کرتا تھا، تسلی دیا کرتا تھا کہ ایک دن خدا کے سامنے وہ گلا کرنے لگا کہ اے خدا تو مجھے کیا دے گا کہ میں بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا جو میرا نوکر ہے الیعزر اس کا نام تھا، وہ اس گھر کا سارا مختار ہوگا، تو مجھے کیا ملا ہے؟ تو خدا نے دیکھا کہ بڑا مایوس ہو، اس نے کہا نہیں مایوس نہ ہو، ادھر آ، باہر نکل۔ وہ باہر، اس کو رات کا وقت تھا، اس نے کہا ذرا اوپر دیکھ۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس نے کہا کہ گن، یہ ستاروں کو گن سکتا تو گن۔ تو اس نے کہا میں نہیں گن سکتا۔ تو اس نے یہ کہا کہ سچ جان لے، میں خدا ہوں اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری اولاد اسی طرح ستاروں کی مانند ہوگی۔ گویا جس طرح ستارے رات کو چمکتے ہیں اسی طرح تیری اولاد جو ہے وہ رات کے وقت لوگوں تک روشنی پہنچائے گی۔ آمین۔ تو یہی بات ہے کہ خدا کے لوگوں نے، جو یہودی لوگ تھے، ان کے وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو بت پرستوں کے آگے متعارف کرایا۔ یہ ابراہیم تھا، یہ ابراہیم کی اولاد تھی۔ آمین۔
تو خدا نے ایسے کیا کہ یہ بندوبست کیا کہ اس کو 100 سال کی عمر کے اندر یہ بچہ ملا اور پھر اس سے کھیلنے لگا. البتہ اس سے پہلے اسماعیل پیدا ہو چکا تھا، اور لیکن اسماعیل جو تھی وہ یہ سارا کی انوینشن تھی. یہ اس کا ایک مشورہ تھا. سارا نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، شاید وہ دینا چاہتا ہے، شاید وہ مجھ سے نہیں دینا چاہتا. ممکن اس نے یہ سوچا، تو وہ اس نے یہ ایک بڑا پروگرام بنایا، پروجیکٹ اس نے شروع کیا. وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں تو میری جو لونڈی ہے اس کے پاس جا اور اس سے میرے لیے بچہ پیدا کر. تو وہ اس کے پاس گیا تو اسے اسماعیل پیدا ہوگا. آمین. تو وہ اسماعیل جو تھا، جب وہ ہاجرہ کے پاس گیا، اس وقت تک ابراہیم نامختون تھا. جب وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور جب وہ حاملہ ہوئی تو نامختونی کی حالت کے اندر وہ حاملہ ہوئی. آمین. لیکن جب وہ 13 برس کا تھا، اس وقت ابراہیم کا اور اسماعیل دونوں کا ختنہ کیا گیا. آمین. جب ان دونوں کا ختنہ کیا تو پھر جب وہ سارا کے پاس گیا تو اس وقت وہ مختونی کی حالت میں گیا. لہذا جو بچہ اس سے پیدا ہوا مختونی کی حالت میں پیدا ہوا. اسحاق پیدا ہوا وہ مختونی کی حالت میں پیدا ہوا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں. اب جب وہ بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، تو اس کا دل اپنے بیٹے کے ساتھ اسحاق، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ تو لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دے، کیونکہ جو میرا پرامس سن ہے وہ اسحاق ہے. جب اس کو نکال دیا گیا، وہ مصر میں گئی، اسماعیل کو مصر میں بیاہا گیا. وہ اس کی بیوی جو تھی وہ مصری تھی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل کا جو زیادہ تعلق ہے وہ مصر کے ساتھ ہے، اس کا عربوں کے ساتھ کم ہے. یہ تواریخی بات ہے. میں تواریخی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تواریخ ہے، بائبل کی تواریخ ہے، اور بعض مذاہب کے پاس یہ تواریخ نہیں ہے. توریت جو کتاب ہے یہ تواریخی کتاب ہے. لہذا جب وہ بڑا ہوا تو اس کا دل اپنے بیٹے کے ساتھ لگ گئے، تو اس لیے خدا اس کے پاس آیا. خدا نے آ کر اس سے یہ کہا، یار میں نے تجھے دوست بنایا ہوا ہے. اب دوست بنائے تو دو ابھی تک ہے. اس لیے پھر اس نے کہا کہ اٹھ کر اپنے بیٹے کو قربان کر سوگتنی قربانی کے لیے. تو جب سوگتنی قربانی کے لیے گئے، اس نے کہا موریا کے پہاڑ پر جا. یہ موریا کا پہاڑ، لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو خدا نے اس کو منع کیا کہ اس کو نہ قربان کر، بلکہ اس نے اس کو ایک مینڈا دکھایا جس کا سینگ جو تھے وہ ایک جاڑی میں پھنسے ہوئے تھے. اس نے کہا اس کو لے کر اس کو قربان کر. اس نے اس کو قربان کیا اور وہاں پر ایک مذبح بنایا جس کا نام جو تھا اس نے رہا یہوہ یری، کہ خداوند مہیا کرے گا. یہ عبرانی کا لفظ ہے. اس کے بعد وہاں پر اس نے یہ کہا، خدا سے عہد باندھا کہ یہاں پر خدا کا گھر ہوگا. اس کے بعد یوں ہوا کہ اس موریا کے عین اسی جگہ پر کیا ہو گیا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اونچی بولے، ہاں، وہ یبوسی جو تھا وہاں پر ایک کھلیان بنا لیا. اس نے اس کا کھیت اس نے بنا لیا، وہ مذبح ڈھا دیا گیا. تو اس نے یہ اگر حوالہ پڑھنا چاہیں، لیکن لمبا ہو جائے گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پہلی تواریخ ہے، اس کے 21ویں باب کے اندر لکھا ہے، وہاں پر اس نے بنایا. اور خدا نے داؤد کو یہ کہا کہ جہاں وہاں پر جا کر مذبح بنا، اور داؤد نے اس کو خریدا. داؤد کو اس بات کا پتا تھا کہ کسی وقت اس پر جھگڑا پڑے گا. اس نے کہا میں پیسے دے کر لوں گا. داؤد اس وقت بادشاہ تھا. اس نے اس کو خریدا اور وہاں پر خدا کا مذبح تیار. پھر اسی جگہ پر، یہ اس کا نام ہے کوئے موریا، اسی جگہ پر سلیمان بادشاہ نے، اگر آپ دوسری تواریخ 3 باب پڑھیں، نکالنا ہے آپ نے، جلدی سے پڑھ لیں. اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا،
یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا. خداوند کا گھر بنانے لگا. یہ موریا کا جو ہے جسے اب پتہ کیا کہتے ہیں, ٹیمپل ماؤنٹ. ٹیمپل ماؤنٹ, خدا کے گھر کا پہاڑ. اور ایوب اور جو زبور نویس ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کون ہے جو تیرے پاک پہاڑ پر چڑھے گا. یہاں پر سلیمان نے ہیکل بنائی. اس ہیکل کو بہت عرصہ پہلے بنایا گیا, لیکن اس کے بعد سن 632 کے بعد, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ 632 میں آیا. اس کے بعد کرسچینٹی کے بعد 632 کے بعد وہ آیا, لیکن وہ کرسچینٹی سے بھی وہ پہلے یہ پہاڑ کے اوپر سلیمان نے ایک گھر بنایا تھا جو دنیا کے اندر 7واں ایک عجوبہ تھا, اتنا خوبصورت تھا. لیکن میں زیادہ باتیں بھی نہیں جانوں گا کہ اس کو بابل نے لوٹا, پھر اس کے اندر وہ ساری چیزیں لے گئی. اس کے بعد پھر آخری دفعہ اس کو جو تھا رومن جنرل جو ٹائٹس تھا سن 70 کے اندر اس نے اس ہیکل کو برباد کر دیا. اور اس وقت سے یہودی لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہے. اور اس وقت کے بعد پھر خدا نے اپنے کلام کے اندر کہ میں تم کو واپس لاؤں گا, میں تیری بیٹیوں کو اٹھا کر اور تیرے بیٹوں کو اٹھا کر میں ان کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر میں پھر واپس اسی ملک کے اندر لاؤں گا اور اس ملک کے اندر آباد کروں گا تم لوگوں. تو سن 1948 عیسوی میں یہ جو ملک ہے یہ واپس UN کے اندر یہ واپس جو تھا یہ اسرائیل کو ملا, اور اس وقت سے اسرائیل جو تھے وہ اپنے ملک کے اندر واپس جا رہے ہیں اور وہاں پر ہے. اب ساری بات جو ہے اب کیا, اب وہاں پر جو ایک معاہدہ ہونے والا ہے, اگر ٹائم ہے آپ کے پاس. اچھا, ابھی وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی موریا کے اس پہاڑ کے اوپر ابھی انہوں نے جو ہیکل بنائی ہوئی تھی جو سن 70 میں برباد کی گئی تھی اس کو تعمیر کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پر آج کل بات چیت ہو رہی ہے اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی اور حماس کی, جو بات چیت وہاں پر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سٹیٹ بنائی جائے جو فلسطینیوں کی ہے. بائبل جو تاریخ ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ فلسطینیوں نے کبھی یروشلم کے اندر حکومت کی ہو, بائبل کے اندر نہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو فلسطینی ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حام کی نسل ہے. حام کس کا بیٹا تھا؟ نوح کا بیٹا تھا. اس کے 3 بیٹے تھے, ایک حام تھا, ایک یافت تھا, ایک سیم تھا. تو یہ حام کا بیٹے ہیں اور اس کی اولاد ہے, لیکن ان کو یروشلم میں کبھی حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. اب وہاں پر یہ ہے چونکہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے, میں نے پچھلی دفعہ کہا اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی. این اسی جگہ پر جہاں پر ہیکل سلیمانی تھی اس کے نزدیک ہی مسجد اقصی بنی ہوئی ہے. اب وہ ان کا یہ تنازع یہ ہے کہ چونکہ ہمارا مقدس مقام یہاں پر مسجد اقصی یہاں پر ہے, ہمارا قبلہ اول یہاں پر ہے, اس لیے یہ ہمیں ملنا چاہیے. آف کورس اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو ملنا چاہیے. تو اب UN نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کسی مذہب کی کوئی زیارت کوئی عبادت کرنا اگر کسی دوسرے ملک کے اندر ہے تو اس ملک کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ اس کے اندر عبادت کرنے کا ان کو رکاوٹ نہ پیدا کرے. میں اب یہاں پر آپ کو سٹاپ کروں گا بھائی نوبل, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے اس کو بتایا ہے اور اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اینڈ ٹائمز کی ساری باتوں کو تو آپ ضرور آئیں, ہمارے چرچ آئیں, ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہمارے ٹیلی فون کے نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں.